السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہم آج کا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ خاص طور پر گھر میں رہنے والی ہماری بہنوں، ماؤں اور خواتین کے لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ہم ایک مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرتی ہیں۔ بعض اہل علم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں اور بعض اس سے روکتے ہیں۔ ہمیں صرف قرآن و سنت سے اس مسئلہ کی وضاحت درکار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم کے اس میں آراء مختلف ہیں۔ امام بخاری، ابن جریر طبری، ابن المنذر، امام مالک، امام شافعی، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم، ان سب کے نزدیک حائضہ عورت کا قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ راجح بات بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ قرآن و سنت میں کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے جس میں حیض والی عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے زمانہ میں بھی حائضہ ہوتی تھیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ان کے لیے حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے رسول انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے روک دیتے، جس طرح کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا تھا۔ اور جب حیض کی کثرت کے باوجود کسی صحابی رسول نے یا امہات المومنین میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء سے اس کی ممانعت نقل نہیں کی تو معلوم ہوا کہ جائز ہے۔ اب اس چیز کا علم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت بالکل منقول نہیں، اس کو حرام کہنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس بارے میں عبداللہ بن عمر سے جو حدیث مروی ہے کہ لا تقرأ الحائضہ ولا الجنوب شیئا من القرآن، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے۔ جب یہ شخص حجازیوں سے کوئی روایت بیان کرے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اور یہ روایت حجازیوں سے ہے۔ اور دوسری جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شیئا۔ یہ حدیث بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کی سند بھی محمد بن الفضل ہے جسے محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ احادیث گڑھنے کا بھی اس پر الزام ہے۔ یہی حدیث جابر سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن ابی انیسہ ہے اور یہ کذاب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لا یصلحان للاحتجاج بہما علی ذلک فلا یصار الی القول بالتحریم الا بدلیل، کہ ان دونوں حدیثوں کو حائضہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بغیر دلیل کے اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ باقی مفتی اعظم شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ ایسی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، منہ زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی لا یمس القرآن الا طاہرا، کہ قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے، سے اس پر استدلال درست نہیں، کیونکہ اللہ طاہر کا معنی بخاری شریف کی ابو ہریرہ والی حدیث متعین کرتی ہے کہ اس کا معنی مومن کے سوا قرآن کریم کو کوئی نہ چھوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔